السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک بھیجیں، سب پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارک کی برکت حاصل کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کی طرف جائیں، جو آج کی ویڈیو ہے، جو ہم نے سورۃ البقرہ کے زمانہ نزول اور پس منظر کے متعلق لکھا ہے۔ سورۃ البقرہ درس نمبر 2 یا لیکچر نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ معتبر روایات کے مطابق بالاتفاق مدنی ہے، یعنی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے جب آپ سب نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جب سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود تھا۔ تلاوت کی لحاظ سے اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کی آیت 282 قرآن مجید کی لمبی ترین آیت ہے، اور آیت الکرسی جو ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، جو قرآن کی عظمت والی اور سردار آیت ہے۔ البتہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مکہ میں معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ وصال سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 9 دن پہلے آخری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ الی آخرہ نازل ہوئی۔ سود سے متعلق آیات حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہو کر سورۃ البقرہ میں شامل کر دی گئی۔ پس منظر میں آپ سب نے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں مہاجرین کی آباد کاری کی خاطر یہاں پر موجود عرب قبائل اوس اور خزرج کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا، جو انصار مدینہ کہلائے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہی عرب تھے، اوس و خزرج والے تھے، اور یہود میں پھر بعض لوگ جو ظاہر طور پر اسلام لائے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے، جن کی لسٹ آپ کو حوالے کر دی گئی تھی، اور وہ منافقین تھے۔ ادھر مسلمانوں کو حکومت اور قوت حاصل ہو گئی، لہذا ایک اسلامی معاشرہ کو صحیح معنی میں قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نصرت اور ہدایات کی ضرورت ہے، جو سورۃ البقرہ کی نزول کی صورت میں پوری ہو گئی، جس میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اسلام کی اساس و بنیاد پر زندگی کیسی تعمیر کی جائے، یعنی اسلامی زندگی کیسے گزاری جائے۔ چونکہ اس صورت میں خالص مومنین اور خالص کافر اور ان کے درمیان جو ظاہر طور مسلمان تھے اور دل سے کافر تھے، یعنی منافقین، ان لوگوں سے جن کے آسلم کا واسطہ تھا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے حالات بھی اسی صورت میں نازل فرمائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خبردار رہیں اور ان کے شر و فساد سے اپنے آپ کو بھی اور مومنوں کو بھی خبردار رکھیں۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم نئی ویڈیو، بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔